میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں درود کی کثرت کرتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو کرو۔ میں نے عرض کی کہ چوتھائی؟ فرمایا جتنا چاہو کر لو، لیکن اگر زیادہ درود پڑھو گے تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کی نصف؟ تو فرمایا جتنا چاہو پڑھو مگر زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں سارا وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تو یہ عمل تمہاری پریشانیوں کو کفایت کرے گا اور تمہاری مغفرت کا سبب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول سماعت فرمائیے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ اب محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقعی شب معراج کے موقع پر ہوا یا کسی اور موقع پر ہوا، اس میں محدثین کی علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتے ہوئے بھی رب کائنات کا دیدار کیا اور حالت خواب میں بھی رب کائنات کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں بھی معراج کی سعادت ملی اور حالت خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے معراج کرائی۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسعت علم کی کھلی دلیل ہے۔ صلو علی الحبیب۔ رب عز و جل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں بلکہ اوپر کی تمام چیزوں اور ساتوں زمینوں اور ان کے نیچے کے ذرے ذرے
اور قطرے قطرے کا علم عطا فرمایا۔ خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ، موجودہ اور تا قیامت ہونے والی ہر چیز کا علم دیا، کیونکہ زمین پر لوگوں کے اعمال اور آسمان پر ان اعمال کے لیے فرشتوں کے جھگڑے تک تا قیامت جو کچھ بھی ہوگا سب کچھ بیان فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کی تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ فأخبرنا عن بدء الخلق، آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا۔ حتی داخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک بتاتے چلے گئے کہ جنتی اپنی منزلوں میں پہنچ گئے۔ وَدَخَلَ أَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، اور جہنمی اپنی منزلوں میں پہنچ گئے۔ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَا، جس نے اسے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یعنی ابتدائے مخلوق سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو جنتیوں کے جنت میں پہنچنے کے بارے میں بتا دیا اور جہنمیوں کے جہنم میں پہنچنے کے بارے میں بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر حضرات صحابہ علیہم رضوان کو قیامت کی مختلف نشانیوں کا ذکر کیا۔ مخلوق کی ابتدا کب سے بتانا شروع کیا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام روح و جسد کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کے درمیان کوئی علم کی بات تشنہ نہ چھوڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسیا، جس نے اسے یاد رکھا جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ قیامت سے پہلے کے حالات کہ کس طرح گناہ عام ہو جائیں گے، کس طرح اللہ رب العزت کی نافرمانیاں عام ہوں گی، کس طرح لوگ والدین کے احکام کی مخالفت کریں گے، کس طرح لوگوں میں شراب نوشی عام ہوگی، کس طرح لوگوں میں گناہوں کا سلسلہ عام ہوگا۔ اور قرب قیامت میں فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر ہوگا، اس لشکر کا عیسائیوں سے مقابلہ ہوگا۔ قرب قیامت میں اللہ رب العزت میری امت کو غلبہ عطا فرما دے گا، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے گا۔ وہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے کہ اعلان ہوگا کہ دجال ظاہر ہو گیا، تو فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ دجال کی خبر لینے کے لیے نکلے گا۔ انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، میں ان لوگوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے آباء و اجداد کو بھی جانتا ہوں، اور جس رنگ کے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ لشکر دجال کی خبر لینے کے لیے نکلیں گے، میں ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روز اول سے روز آخر تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، ایک ایک ذرے کا تفصیلی علم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ 1000 تاریکیوں میں جو ذرہ یا ریت کا دانہ پڑا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بھی علم ہے۔ اور فقط علم ہی نہیں بلکہ تمام دنیا بھر میں اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے، سب کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، بے شک میرے رب نے میرے لیے دنیا کو اٹھا لیا۔ فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ، بے شک اللہ رب العزت نے میرے لیے دنیا کو اٹھا لیا، پس جو کچھ ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے میں اسے ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ذرہ ان کی نگاہ سے مخفی نہیں، بلکہ یہ جو کچھ ذکر کیا گیا ان کے علم کے سمندروں میں سے ایک چھوٹی سی نہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو علم کا سمندر عطا فرمایا، ان کے علم کے سمندروں میں سے جو کچھ بیان ہوا، فرمایا کہ چھوٹی سی نہر ہے، اپنی تمام امت کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جیسا آدمی اپنے پاس بیٹھنے والوں کو، اور فقط پہچانتے ہی نہیں بلکہ ان کے ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، دلوں میں جو خیال گزرتا ہے اس سے بھی واقف ہیں۔ اور پھر ان کے علم کے وہ تمام سمندر، بڑی قابل غور بات ہے، میرے سیدی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ اہل سنت کو اس بات میں اور واضح فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں پھر ان کے علم کے وہ تمام سمندر اور تمام مخلوق کے علوم مل کر، غور فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وہ تمام سمندر اور تمام مخلوق کے علوم مل کر علم الہی عز و جل سے وہ نسبت نہیں رکھتے جو ایک ذرا سے قطرے کو کروڑوں سمندروں سے۔ یعنی اللہ رب العزت کا علم بے حد و بے حساب ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان کے علم کے وہ تمام سمندر اور تمام مخلوق کے علوم مل کر بھی علم الہی سے وہ نسبت نہیں رکھتے جو ایک ذرا سے قطرے کو کروڑوں سمندروں سے ہوتی ہے۔ ایک مقام پر اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ رب العزت کا علم سمندر اور اس کے مقابلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک ایسے کہ جیسے قطرہ، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ مثال دینا درست ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا علم لامحدود ہے اور سمندر محدود ہے۔ اب لامحدود کی محدود سے نسبت نہیں ہو سکتی۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ اہل سنت کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم سے نوازا ہے، بے شمار علوم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، لیکن اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں ان علوم کی نسبت ہم یہ بھی نہیں دے سکتے کہ اللہ رب العزت کا علم سمندر کی طرح اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک قطرے کی طرح۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو بات چل رہی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کے بارے میں کہ آپ نے کفار مکہ کو بتایا کہ میں نے ایسے ایسے معراج کا سفر اختیار کیا، میرا رب مجھے لے گیا، اور واپسی پر میں نے تمہارے قافلوں کو دیکھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں قافلوں کے بارے میں بتائیے، کیا راستے میں وہ قافلے آپ کو ملے تھے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقام روحہ میں میرا گزر فلاں قبیلے کے قافلے پر ہوا، ان لوگوں کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اسے تلاش کر رہے تھے، میں ان کے پڑے ہوئے سامان کی طرف آیا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، پانی کا ایک پیالہ وہاں رکھا تھا، میں نے اسے پی لیا اور پھر اسے ڈھکن سے ڈھک دیا۔ پھر فرمایا کہ اب وہ قافلہ بدھ کے دن سورج غروب ہوتے ہوئے یہاں پہنچ جائے گا۔ یہ غیب کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ پھر تم لوگ اس قافلے سے دریافت کر لینا، جب وہ اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کر کے واپس آئے تھے تو انہوں نے اپنے بھرے ہوئے پیالے کو پانی سے خالی پایا تھا یا نہیں، یہ ان سے پوچھ لینا۔ اور یہ بھی پوچھ لینا کہ جب تم اپنے اونٹ کی تلاش میں تھے تو کیا تمہیں کسی نے پکار کر کہا تھا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے، جس پر تم حیران ہو کر کہہ رہے تھے کہ ملک شام میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کیسے آ گئی؟ مگر جب تم نے اس آواز کے مطابق اس مقام پر جا کر دیکھا تو تمہیں اپنا اونٹ مل گیا تھا یا نہیں؟ تو قریش نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے، یہ بڑی نشانی ہے، یعنی ہم اس قافلے سے پوچھ لیں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں قبیلے کے قافلے پر بھی میرا گزر ہوا، ایک قبیلے کا نام لیا۔
فرمایا جن کے دو آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے، ان کا اونٹ بڑی تیزی سے بھاگا اور وہ دونوں سوار گر گئے، ان میں سے ایک آدمی کی کلائی ٹوٹ گئی۔ اب بدھ کے دن ٹھیک دوپہر کو وہ قافلہ یہاں پہنچ جائے گا، ان سے بھی پوچھ لینا۔ کفار کہنے لگے بہت اچھا، یہ نشانی بھی اچھی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فلاں قبیلے کے قافلے پر مقام تنعیم کے پاس میرا گزر ہوا تھا، اس قافلے میں آگے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ تھا جس کے اوپر دھاری دار 2 بوریاں غلے کی لدی ہوئی تھیں، اور ایک حبشی بھی اس پر سوار تھا، اور اسی قافلے میں فلاں شخص کو سردی لگ رہی تھی اور وہ اپنے غلام سے کمبل مانگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانیاں ان لوگوں کو دیں، یعنی کفار کو آنے کے بعد دیں کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے فلاں 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 قبیلے کے قافلوں کو دیکھا اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے تھے۔ چنانچہ طلوع آفتاب سے پہلے کچھ لوگ ایک پہاڑی پر آ بیٹھے اور قافلے کا انتظار کرنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا تو قافلہ ہو سکتا ہے کہ آ جائے۔ کچھ لوگ سورج کے انتظار پر مقرر کر دیے گئے تاکہ وہ اس کے نکلنے پر خصوصی نظر رکھیں۔ اچانک ان مقررہ کردہ آدمیوں میں سے ایک نے چیخ کر کہا کہ دیکھو سورج نکل آیا، تو دوسری طرف لوگوں نے کہا کہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر ارشاد فرمائی تھی الحمدللہ عز وجل من و عن ویسا ہی ہوا۔ اس کے بعد بدھ کی دوپہر کو کفار قریش کی ایک جماعت پہاڑی پر بیٹھ کر اس قافلے کی آمد کا انتظار کرنے لگی کہ جس کی آمد کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ بدھ کے دن دوپہر کو پہنچے گا۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت وہ دوسرا قافلہ بھی پہنچ گیا، اور جس شخص کے گرنے کی وجہ سے اس کے ہڈی کے ٹوٹنے کا ذکر کیا تھا وہ بھی ویسے کے ویسے ہی نکلی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تیسرے قافلے کی طاق میں بیٹھ گئے جس کی آمد غروب آفتاب کے وقت بتائی گئی تھی۔ غروب آفتاب کا وقت قریب آ گیا اور اس وقت تک قافلہ نہیں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو دعا قبول ہوئی اور سورج کو روک دیا گیا۔ جب قافلہ پہنچ گیا تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی باتوں کے بارے میں قافلے والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کر دی۔ یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ تمام باتوں کی تصدیق ان قافلے والوں نے کی، لیکن وہ کفار پھر بھی دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعہ معراج میں جہاں دیگر کئی مدنی پھول اپنی خوشبو بکھیر رہے ہیں، وہاں ایک مدنی پھول یہ بھی چننے کو ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب کی عظیم الشان دولت سے نوازا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے واپسی پر کفار مکہ نے بطور امتحان جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس اور وہاں کے قافلوں کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی عطا سے بڑے شاندار جوابات ارشاد فرمائے، بلکہ غیب جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک ٹھیک کفار قریش کے قافلوں کی آمد کے وقت تک بیان فرما دیے۔ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنت و نار، حشر و نشر، عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہیں۔ ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں، اور اسی کا نام غیب ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے سیاہ فام غلام کے صفحہ نمبر 17 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانِ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار عز و جل کی عطا سے اپنے غلاموں کی عمروں سے بھی باخبر ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ پیش ہونے والا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات مبارکہ سے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ پارہ 30 سورہ تکویر کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی عز وجل ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اور سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، ترجمہ کنز الایمان، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص رسولوں کو علم غیب خاص سے نوازتا ہے، اور اولیاء کرام کو جو علم غیب ملتا ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وسیلے اور ان کے فیض سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت 179 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور سید انبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اور اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات اور احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم غیبیہ سے نوازا ہے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مواقع پر، ایک موقع پر آتا ہے کہ بعض منافقین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کا مذاق اڑایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پاک پر جلوہ فرما ہوئے اور فرمایا سلونی عما شئتم، اے لوگوں مجھ سے پوچھو جس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پھر فرمایا ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک میں اس مقام پر موجود ہوں مجھ سے پوچھو کس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک بھرے مجمع میں جب آپ سے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ جن کا ذکر آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا، فلما اکثر علیہ غضبا، جب سوالات کثرت سے ہونے لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضب فرما ہو گئے، آپ جلال میں تشریف لے آئے، قاما، آپ کھڑے ہوئے، ثم قال للناس، پھر آپ نے لوگوں کو فرمایا سلونی عما شئتم، اے لوگوں مجھ سے پوچھو کس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، قام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا اور کہتا ہے من ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد صاحب کون ہیں؟ فرمایا ابو کا حذافہ، تیرے والد کا نام حذافہ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے تھے جو اپنے والد محترم کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ قام رجل آخر، دوسرا شخص کھڑا ہوا، من ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ابا جان کون ہیں؟ فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، تیرے والد کا نام سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا، حضرت عبداللہ نے یہ پوچھا تھا۔ حضرت عبداللہ اور حضرات صحابہ علیہم رضوان کا عقیدہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ہمیں جانتے ہیں بلکہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی جانتے ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واضح فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کے سامنے جنتیوں کا ذکر فرما دیا
اہل جنت کی خصوصیات کا ذکر فرما دیا، اپنے جنتی امتیوں کے جاننے کا بھی ذکر فرما دیا، جہنمیوں تک کا ذکر فرما دیا، اور سب سے آخری جہنمی جو جہنم سے نکلے گا اس جہنمی کی کیفیت کا بھی ذکر فرما دیا، اور پھر اس جہنمی کے نہر حیات میں یا نہر حیا میں غسل دیے جانے کا بھی ذکر فرما دیا، اس کے داخل جنت ہونے کا بھی ذکر فرما دیا، اور یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتیوں اور جہنمیوں کی کیفیات کا بھی ذکر فرما دیا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان خوش نصیب امتیوں میں شامل ہوں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے داخل جنت ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ایمان کی سلامتی کی فکر کرنے اور برائیوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر ہے۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور 12 مدنی کاموں میں عملی طور پر شریک ہو کر دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ 12 مدنی کاموں میں سے ایک کام ہفتہ وار کام جو ہے مدنی کام ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی برکت سے بے شمار لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ اس کے حوالے سے ایک مدنی بہار سماعت فرمائیے کہ چیچا وطنی ضلع ساہیوال پنجاب کا ایک شہر ہے، یہ چیچا وطنی، اس کے ایک اسلامی بھائی نے غفلتوں کی وادی میں گزرے ہوئے اپنے لمحات کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کیا کہ میری زندگی بھرپور غفلت میں گزر رہی تھی، میرے اجڑے ہوئے گلدار میں رشد و ہدایت کی باد بہار دعوت اسلامی سے وابستہ ایک عاشق رسول کی بابرکت صحبت کی بدولت چلی۔ ان کی انفرادی کوشش نے مجھے دعوت اسلامی کے قریب تر کر دیا اور میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ جب میں پہلی مرتبہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہوا تو میں نے اول تا آخر بیان سننے کی سعادت حاصل کی اور یہ سب کچھ مجھے بہت اچھا لگا، لیکن جب اجتماع میں شریک اسلامی بھائی ایک آواز میں دیوانہ وار ذکر اللہ میں مصروف ہوئے تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ یعنی ان کا انداز میں نے دیکھا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مجھے یہ ہنسی آئی کہ یہ لوگ کیا پاگلوں کی طرح شروع ہو گئے، معاذ اللہ۔ میں اسی طرح کے احمقانہ وسوسوں میں مگن تھا کہ یکا یک روحانیت کا ایسا جھونکا آیا کہ میں بھی خود بخود ذکر اللہ میں لگ گیا اور ایسا مست ہوا کہ اپنے گرد و پیش کی خبر ہی نہ رہی، دل پر عجیب کیف و سرور طاری ہو گیا، اور الحمدللہ عز و جل اس ذکر و دعا کی برکت سے میری طبیعت میں سنجیدگی پیدا ہو گئی اور سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے صلاۃ و سنت کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ یہ تو ایک واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ الحمدللہ عز و جل سینکڑوں واقعات آپ کو ہفتہ وار اجتماع کی برکات کے حوالے سے لوگوں کے ملیں گے کہ کس انداز سے اجتماع میں شرکت کر کے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ سینکڑوں واقعات تو مل جاتے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے واقعات بیان نہیں کرتے، جو بدل جاتے ہیں لیکن اپنے واقعات کو بیان نہیں کرتے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا پیارا مدنی ماحول ہے کہ جو بھی اس سے وابستگی اختیار کرتا ہے الحمدللہ عز و جل آٹومیٹیکلی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا عامل بن جاتا ہے، سنتوں کے مطابق اپنے کردار کو سنوار لیتا ہے، اور نہ صرف اپنے کردار کو سنوارتا ہے بلکہ اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش میں بھی مگن ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق، ہمت اور جذبہ عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل سینکڑوں سنتیں بیان کی جاتی ہیں۔ میں بھی آپ کے سامنے رسالہ 101 مدنی پھول سے ناخن کاٹنے کے چند مدنی پھول بیان کرتا ہوں۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کیجیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے، اللہ عز و جل اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک اس کو بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔
ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے منقول طریقے کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بہت آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ایسے کر لیجئے، سب سے پہلے شہادت کی انگلی کا ناخن، اس کے بعد اس کے برابر والی انگلی، اس کے بعد اس کے برابر والی انگلی، اس کے بعد سب سے چھوٹی انگلی، اس کے بعد الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی، اس کے بعد ترتیب وار اس کے برابر والی انگلی، اس کے بعد سب سے بڑی انگلی الٹے ہاتھ کی، اس کے بعد اس کے برابر والی انگلی، پھر الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن، اور اس کے بعد آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹنا ہے۔ اسی طرح پاؤں کے جو ناخن کاٹنے ہیں ان کی کوئی ترتیب منقول نہیں ہے، بہتر یہ کہ سیدھے پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی سے شروع کریں کاٹنا اور الٹے پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی تک ترتیب وار کاٹ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب۔ جنابت کی حالت یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اور دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اور اس سے برس یعنی کوڑ کے مرض کا اندیشہ ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے، اگر ان کو پھینک دیں تو بھی حرج نہیں۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 304 صفحات نیز 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً طلب کیجئے اور بغور اس کا مطالعہ فرمائیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ آپ بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر مہینے کم از کم 1 مرتبہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔